السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ دین اسلام کا سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ علم عقیدے کا علم ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ عقیدے سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل کو جانا، نماز کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی، اور بھی بہت سارے مسائل الحمدللہ ہمارے سامنے آئے، لیکن آج سے انشاءاللہ ہم عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بطور تمہید آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عقیدے کے تفصیلی طور پر مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں، یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا بیس ہے، بنیاد ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اس سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارا، عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ عربی زبان میں عقیدے کا جو معنی آتا ہے، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھنے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ رسی لے لیے، رسی کو اچھی سے گھانٹی ڈال دی، آپ گھانٹی جب آپ ڈالتے ہیں، مضبوطی سے جب ڈالتے ہیں گھانٹی، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کا اصل معنی آتا ہے، یقین کا معنی آتا ہے۔ ایسا یقین جس کے اندر کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اسلامی عقیدہ کسے کہا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جائے اسلامی عقیدہ کسے کہا جاتا ہے، تو وہاں علماء یہ بتاتے ہیں الایمان الجازم باللہ تعالی وما یجب له من التوحید فی الوہیتہ وربوبیتہ واسمائہ وصفاتہ والایمان بملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، یعنی مضبوط عقیدہ رکھیں، یقین جازم رکھیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، چاہے توحید الوہیت ہو یا ربوبیت ہو یا اسماء و صفات ہو، اس پر مکمل یقین رکھنا۔ یہ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء اور صفات کیا ہے، آگے انشاءاللہ آئیں گی باتیں اگلے دنوں میں۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھنا، اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 چیزوں پر مکمل یقین رکھنے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں عقیدے میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے بدعت کا مسئلہ ہے، سنت کی اتباع کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو علماء نے عقیدے میں داخل کیا، لیکن بیسکلی جو 6 ارکان ہیں نا اسلام کے، ان 6 ارکان کو اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کا ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ علم عقیدہ، عقیدے کا جو علم ہے، اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور وہ مسلمان مدرسے میں پڑھنے والا ہو،
کالج میں پڑھنے والا ہو، تجارت کرنے والا ہو، دکان چلانے والا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر۔ وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں تو مدرسہ نہیں پڑھ رہا ہوں نا، مجھے تو مدرسے میں نہیں ڈالا گیا، میں تو بزنس کرنے والا ہوں، میں تو دنیا کا علم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوں، نہیں چلے گا۔ عقیدے کا علم ہر مسلمان پر ضروری ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کریں، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا ہے ساری امتیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف نبی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ علم دین میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز، سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ عقیدے کا علم ہے۔ تو اللہ قرآن مجید کی وہ آیت، نبی کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم العقیدہ یعنی عقیدے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری۔ اگر وہ موقع ملا، عمر ملی، سکھانے والے تھے اس کو، اس کے باوجود بھی وہ عقیدے کا علم حاصل نہیں کرے گا تو ایسا شخص اللہ کی نظروں میں گنہگار ہوگا، بہت بڑا مجرم قرار پائے گا۔ اس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین چاہے تو سزا میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ دیکھیے یہ جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے نا، اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ سب سے دوسرے جو ہندوؤں کی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق بھی ان کے برے عقیدے سے ہے، وہ تمام عقیدوں میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ، لیکن اسلامی عقیدے کے اندر 3 بنیادی خصوصیات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقیدہ ربانی عقیدہ ہے۔ ربانی عقیدے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا عقیدہ ہے، اور دنیا کے اندر جو غیر مسلمان اپنے اپنے طور سے جو عقیدے لے کر چلتے ہیں، جو صحیح عقیدے نہیں ہیں، وہ انسانوں کے بن بنائے عقیدے ہیں، انسانوں کے بن بنائے چیزیں ہیں۔ ایک پتھر کو رکھ لیا، خود سے اس کو خدا مان لیا، عقیدہ رکھ لیا، اور ایک درخت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا، یقین رکھ لیا کہ وہ مجھے برکتیں دے گا، وہ مجھے فائدہ دے گا۔ ایک جانور کی پوجا کر رہا ہے آدمی اور عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ ہماری عبادت کر معبود ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو وہ پوری کرے گا، فلاں فلاں۔ یہ جو دنیا کے اندر اسلامی عقیدے کے علاوہ جتنے بھی عقیدے پائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام عقیدے انسان کے بن بنائے ہیں، لیکن اسلامی جو عقیدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عقیدہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا عقیدہ ہے اس عقیدے کے اندر کسی بھی قسم کی کمی، نقص نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہ اسلامی عقیدے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عقیدہ ہے، ربانی عقیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس عقیدے کی یہ ہے، یہ عقیدہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر اچھی چیز پر مشتمل ہے۔ یعنی عقیدے کے اندر، اسلامی جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اندر تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، قربانی، یہ تمام کی تمام چیزیں عقیدے میں شامل ہیں۔ جو آپ شادی کرتے ہیں، جو آپ معاملہ کرتے ہیں، جو آپ تجارت کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام معاملات بھی عقیدے کے اندر شامل ہیں۔ اور آپ جو اخلاق اختیار کرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ جو آپ کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق بھی عقیدے میں شامل ہیں۔
تو دین کا ہر مسئلہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے. تو عقیدے کے اندر شمولیت پائی جاتی ہے کہ یہ عقیدہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر دین کے مسئلے کو شامل ہے. تیسری بنیادی خصوصیت یہ ہے اس عقیدے کی کہ یہ جو اسلامی عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے. یہ تیسری خصوصیت ہے. یعنی عقیدے کا جو تعلق ہے وہ غیب سے. غیب کا مطلب ایسی چیزیں جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، جسے ہم اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. نہیں، اس اسلامی عقیدے کا تعلق غیب سے. وہ چیز نہ ہمیں نظر آتی ہے، نہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. نہیں، اسلامی عقیدے کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے بنیادی طور سے غیب سے. اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کا تعلق عقیدے سے. کیا اللہ کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ غیب کی چیز ہے نا. پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کی ذات موجود ہے، وہ حقیقی معبود ہے، وہ حقیقی مدبر ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. یہ ہم مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا. لیکن ہم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں. تو غیب سے اس کا تعلق ہے. اچھا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا تعلق اسلامی عقیدے سے ہے. کیا فرشتوں کو ہم نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا فرشتوں کو؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں فرشتے کو دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبریل کو دیکھا، اصل حالت میں تو 2 مرتبہ دیکھا. لیکن انسان جو انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اصل شکل میں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہمارا ایمان تو ہے نا، فرشتوں کا وجود ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سارے کام دے دیا. ملک الموت کو یہ کام دیا کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کرنے کا کام ہے، وہ کرتے ہیں برابر. جبریل کو حکم دیا کہ وہ وحی کو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے جبریل کو، وہ کر رہے ہیں برابر. اسرافیل کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکے، وہ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں سور لے کر، جیسے اللہ کا حکم ہو وہ سور پھونک دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے، وہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے. اس پر ایمان ہے کیا نہیں ہمارا؟ کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ غیب سے اس کا تعلق ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اسی طریقے سے پیغمبر اللہ کے نبی کو کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم ایمان رکھتے ہیں نا. ہاں، غیب سے اس کا تعلق ہے. ہاں، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. قبر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. کیا قبر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کسی نے دیکھا آج تک؟ کسی نے محسوس کیا؟ نہیں کیا. پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں نا. کیوں؟ اس کا تعلق غیب سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لاتے ہیں، تقدیر کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھیں گے غیب سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اسلامی عقیدے کی خصوصیت ہے. یہ غیبی امور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. تو یہ 3 بنیادی خصوصیات ہیں اسلامی عقیدے کی. نمبر 1 یہ ربانی عقیدہ ہے، نمبر 2 غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا اس عقیدے کے اندر تمام کی تمام دین کے مسائل شامل ہیں. آج کا تیسرا مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہمارا کہ اسلامی عقیدے کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ. یہ سب سے اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اسلامی عقیدے کا مقام کیا ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں اس کو، لیکن اس کا مقام اسلام کے اندر کتنا مقام دیا گیا. سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز جو اسلامی عقیدے کو اونچا کرتی ہے اور اس کی اہمیت کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسلامی عقیدہ کا جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی علوم، فنون، نالج جو دیا جا رہا ہے لوگوں کو، ان میں سب سے افضل اور بہتر علم دین کا علم ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کو. لیکن دین کے علم کے اندر بھی بہت سارے علوم ہیں نا
جیسے ہم نماز کے مسائل جان رہے تھے اس سے پہلے، ہم طہارت کے مسائل ہم جان رہے تھے، قربانی کے مسائل ہم جان رہے تھے، اس کے علاوہ دین کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں دین کے علم میں، لیکن دین کے تمام علوم کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والا، شرف والا علم اگر کوئی ہے تو وہ علم العقیدہ ہے، عقیدے کا علم۔ سب سے بڑا علم، سب سے اونچا علم دین کے اندر بھی علم العقیدہ ہے۔ دیکھو دین کے علم کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں۔ دنیا کے علوم میں یا دنیا اور دین کے علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ دین کا ہے نا۔ دین کے علم کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، ان میں سب سے افضل علم عقیدے کا علم ہے۔ کیوں بھائی عقیدے کا علم ہے؟ کیونکہ اس علم کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ عقیدے کے علم میں آدمی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اللہ کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے بڑی ہے۔ جب اس کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والا ریلیٹڈ جو علم ہے وہ بھی سب سے بڑا علم۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کے۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک مسلمان پر سب سے پہلے جو چیز ضروری اور واجب ہوتی ہے وہ یہی عقیدے کا علم ہے، یہی علم العقیدہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ یہ بات کی چیزیں۔ سب سے پہلے چیز جو مسلمان پر واجب اور ضروری ہوتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کیا کہا معاذ سے کہ اے معاذ، تم یہود اور نصارہ کے پاس جا رہے ہو اور تم اسلام کے داعی بن کر جا رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کیا کیا؟ غور کیجیے، کیا کہا؟ غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ اے معاذ، یمن کے اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو، سب سے پہلے تم ان کو عقیدے کا علم سکھاؤ۔ سب سے پہلے کس کا علم سکھاؤ؟ عقیدے کا۔ یعنی ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان کو بتاؤ، سب سے پہلا اس کا نالج سکھاؤ، عقیدے کا نالج سکھاؤ ان کو۔ یہ پہلی چیز ہے، امپورٹنٹ ہے یہ۔ اگر یہ چیز ان کو سمجھ میں آ جائے، اگر یہ چیز ان کو چیز کو وہ مان لیں تو پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معاذ کو سب سے پہلے عقیدہ سکھانے کا حکم دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بندے پر سب سے پہلی جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے مکے میں نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد کتنے سال رہے مکے میں؟ 13 سال رہے آپ۔ پورے 13 سال میں نبی علیہ السلام نے کس کی طرف لوگوں کو بلایا؟ عقیدے کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز کب فرض ہوئی؟ جب معراج کا سفر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہجرت سے کچھ پہلے۔ اور یہ روزہ، یہ زکوٰۃ ہے نا، یہ تمام چیزیں کہاں فرض ہوئی؟ مدینے میں۔ جہاد مدینے میں فرض ہوا، اذان کی مشروعیت مدینہ میں ہوئی۔ تو یہ جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں تقریباً عقیدے کے علاوہ کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے۔ 13 سال تک نبی کو کیا حکم تھا؟ آپ عقیدے کی تعلیم دو، آپ عقیدہ سکھاؤ، عقیدہ سکھاؤ، توحید سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پورا جو ہے کس پہ لگایا؟ کس پر محنت کی آپ نے؟ عقیدے پر محنت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے نا عقیدے کا کیا مقام ہے، عقیدے کا کیا مرتبہ ہے اسلام کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اسلامی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، تقریباً
1,24,000 سے زیادہ انبیاء اس دنیا میں آئے. تمام کے تمام انبیاء نے لوگوں کو کس بات کی دعوت دی؟ عقیدے کی دعوت دی. قرآن مجید آپ پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بے شک ہم نے ہر امت کے اندر, ہر قوم اور جماعت کے اندر ایک رسول کو بھیجا. کیا بول کر بھیجا؟ جاؤ قوم کو بتاؤ, اے قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یہ عقیدہ ہے. تمام کے تمام انبیاء آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تمام انبیاء کو بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ عقیدے کی دعوت دینا, اسلامی عقیدے کی دعوت دینا. اور آپ کو میں بتاؤں, آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے نا, تمام انبیاء میں ایک چیز کامن تھی, اس میں اختلاف نہیں تھا, سب میں کامن تھی وہ چیز. کیا؟ عقیدہ. باقی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ ہے, یہ تھوڑا چینجز تھا. اللہ تعالی ہر نبی کے لیے ان کے لیے جو آسانی ہے اس حساب سے نازل کیا تھا. ہاں سمجھ رہے ہیں, نبی کے جو احکام ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ ہو گیا, زکات دینے کا طریقہ ہو گیا, قربانی دینے کا طریقہ ہو گیا, ایسے جو مسائل ہیں اس میں تھوڑا چینجز تھے, لیکن عقیدے کے اندر کوئی چینجز نہیں تھے. تمام کے تمام انبیاء میں ایک ہی چیز تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. یہ سب انبیاء میں کامن تھا, جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ. انبیاء سب کے سب جو ہے یہ بھائی ہیں, آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. ان کا دین ایک ہی ہے لیکن ان کی مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں, مطلب ان کا عقیدہ ایک ہی تھا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی تھا, عقیدے تو سب ایک ہی عقیدے پر متفق تھے. ان کی مائیں مختلف ہیں. ماؤں کا مطلب یہی جو میں بتایا نا, نماز پڑھنے کا طریقہ ہو گیا, روزہ رکھنے کا طریقہ ہو گیا, اس کے اندر الگ الگ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بنایا تھا, نازل کیا تھا. اور چوتھی بنیادی چیز اسلامی عقیدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا اس دنیا میں, تمام کی تمام کتابیں اس عقیدے توحید کو کی دعوت دینے کے لیے نازل کیا ہے. آپ دیکھیے, چاہے توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو, صحف ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, قرآن مجید ہو, جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں, ان تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا تھا؟ مین مقصد کیا تھا؟ عقیدے کی دعوت, توحید کی دعوت. دیکھو عقیدے کی اہمیت کہاں کہاں سمجھ میں آ رہی ہے, آپ معمولی چیز نہیں ہے. اور آگے آپ سنیے, اس کے بعد جو ہے پانچویں یا چھٹی چیز اسلامی عقیدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے, ہم جو عمل کرتے ہیں نا, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, مسکینوں کو کھلا رہے ہیں, جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں, ان تمام کاموں کا ڈیپینڈ اسی عقیدے پہ رکھا گیا ہے. عقیدہ صحیح ہے, آپ کی نماز اللہ کے پاس قبول ہے. عقیدہ صحیح ہے, اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا حج قبول ہے. عقیدہ صحیح ہے, اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا عمرہ قبول ہے. عقیدہ صحیح ہے, آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہے. آپ کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے, آپ کی نماز بھی قبول نہیں, آپ کا روزہ بھی قبول نہیں, آپ کا حج بھی قبول نہیں. دنیا میں پوری ہر عبادت کر دو, ایک عبادت کو بھی اللہ تعالی عقیدے کے بغیر قبول نہیں کرے گا. آپ اندازہ لگا, آج دیکھو مسلمان بدقسمتی سے اللہ انہیں ہدایت دے, نماز پڑھ رہے ہیں, قربانیاں کر رہے ہیں, حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں, لیکن شرک بھی کر رہے ہیں, ہے نا. مزاروں کے سامنے جھکنا, طواف کرنا, مشکلات کے وقت ان کو پکارنا, نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا, اللہ کا مقام دے دینا ان کو. ایسے آدمی کی عبادتیں قبول ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ ان کو ہدایت دے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ کو قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں بتا سکتا ہوں, لیکن ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. یہ جو کفار اور مشرکین ہیں نا, یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے یہ لوگ. اس وقت ابھی
مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کافروں کے ہاتھ میں یہ کعبۃ اللہ ان کے انڈر میں تھا، 360 کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے، وہ پوجا کرتے تھے، ان کے انڈر میں تھا، ان کے انڈر میں تھا، لیکن حج تو ہوتا تھا، ننگے ہو کر حج کرتے تھے لوگ، اس وقت کپڑا بھی نہیں رہتا تھا، ان کا طریقہ تھا وہ، لیکن اللہ کے نبی جب مکے کو فتح کیا وہ تمام چیزیں ختم کر دی، تو اس وقت وہ خدمت کرتے تھے حاجیوں کی، کون؟ کفار اور مشرکین، پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، رشتہ داروں کو جوڑنا، ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، اچھے کام کرتے تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیتے تھے، ان کا عقیدہ بیسکلی یہ تھا اللہ کی بھی عبادت ہو سکتی، غیر اللہ کی بھی عبادت ہو سکتی، ان کے عقیدے کے اندر ان کا عقیدہ ڈیمیج تھا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا، اکارت کر دیا۔ اللہ قرآن میں دوسری آیت میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ کفار اور مشرکین برا عقیدہ لے کر اگر جو بھی عمل کریں گے ہم ان کے عمل کو ہواؤں میں اڑا دیں گے، کوئی اعتبار نہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے، شرک کر بیٹھے آپ بھی، آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، دوسری آیت میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا، تقریباً 25 انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کر دیں تو یہ تمام کے تمام انبیاء کی اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، کیا انبیاء شرک کر سکتے تھے کیا؟ نہیں نا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بچا لیا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شرک کریں، کیونکہ اللہ بچا لیا تھا، لیکن پھر اللہ کیوں بولا یہاں اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال برباد، انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد، یہ بتانے کے لیے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے نا، اگر کسی نبی سے بھی واقع ہو جائے تو ان کے اعمال کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شرک کی خطرناکیوں کو بتانا مقصد ہے یہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء بھی شرک کر سکتے تھے، نہیں، اس کی خطرناکی، وہ گناہ کتنا بڑا ہے اللہ کے پاس، شرک، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو بہرحال تمام اعمال کا دار و مدار اسی عقیدے پہ رکھا گیا ہے۔ چھٹی یا ساتویں چیز، یہی وہ عقیدہ ہے، اسی کے بیس پر آدمی قیامت کے دن جنت میں جا سکے گا، جہنم سے آزاد ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، قیامت میں جانے کے بعد ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو۔ یہ عقیدہ اسی بیس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اگر اس کا عقیدہ صحیح تو جنت، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جہنم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ، جو آدمی شرک کر کے اس دنیا سے چل بسا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جلنا ہی جلنا۔ کب تک جلے گا؟ کب تک جلے گا؟ 1 سال 2 سال، کچھ بھی نہیں، اس ہمیشہ کے لیے۔ بھئی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر آگ میں پیر رکھ کے دیکھو اپنا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے رکھو، رکھ سکیں گے آپ؟ یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیشہ جلتا رہے گا آدمی، جلے گا چمڑا بنے گا اس کا، پھر جلے گا پھر چمڑا بنایا جائے گا اس کا، ہمیشہ کے لیے یہی عذاب دیا جائے گا جو آدمی شرک کی حالت میں مرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیس ہے ہمارا، اسی پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ عقیدہ صحیح لے کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا، نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے۔
یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا بھائی؟ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی عقیدے کے خاطر پیدا کیا. یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کیا کہا؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. اور اسی بات کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہماری زندگی اور نمازیں، روزے، زکوٰۃ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ عقیدے کے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، صرف جنوں اور انسانوں کو نہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جا رہی ہے نا، آسمان، زمین، پہاڑ، پرندے، جانور، تمام کی تمام چیزیں اسی عقیدے کے خاطر پیدا کی گئی. آپ کو میں بتا دوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ قَلِيلًا. اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ اس کائنات کی ہر مخلوق عقید توحید کے خاطر پیدا کی گئی. تعریف کر رہے ہیں یہ چرند پرند، یہ جانور، کتے سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. ہم نہیں جانتے اس کو، ہم نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کو اسی عقید توحید کے خاطر پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا تھا، ابو الاتاہیہ عربی شاعر، کیف یعصی الالہ فیا عجبا کیف یعصی الالہ ام یجحدہ الجاہد وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد ان للہ فی تحریکۃ وتسکینۃ ابدا شاہد. کتنا پیارا شعر ہے. کہا بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی رکھی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے. اور اس کائنات کی ہر حرکت، ہر سکنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشانی رکھی. یہ درخت کا پتا بھی ہل رہا ہے نا، یہ عقید توحید کی دعوت دے رہا ہے. میرے بھائیوں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں. یہ جو دنیا ہے نا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بلڈنگیں، عالیشان محلیں، یہ دنیا کیوں قائم ہے معلوم ہے؟ کیوں قائم ہے؟ یہ قائم ہے نا، یہ زمین قائم ہے، پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، آسمان قائم ہے، ستارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چاند آ رہے جا رہے، سورج آ رہے جا رہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے اپنے بزنس میں لگ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نظام. یہ تمام کی تمام چیزیں اسی عقیدے کے خاطر اللہ نے قائم کیا ہے. جس دن عقید توحید ختم ہو جائے گا نا، یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں. اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے عقیدے کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. سنن الترمذی کی صحیح روایت، علامہ البانی نے صحیح قرار. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا سنن الترمذی کی لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا الہ الا اللہ. حدیث میں کیا فرمایا آپ نے؟ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ بولنے والے باقی رہیں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ بولنے والے قائم رہیں گے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالی یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجے گا، ریشم سے نرم ہوا ہوگی. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ایمان والے زندہ ہوں گے، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہوگا نا، اس آدمی کے پاس سے وہ گزرے گی، اس کے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ کر کے گزرے گی وہ ہوا، وہ مر جائیں گے. کون مریں گے؟ مومن.
यमन से अल्लाह ताला एक हवा को भेजेगा, बिल्कुल नरम और बेहतरीन हवा होगी। वो हवा किन किन के पास से गुजरेगी? हर उस शख्स के पास से गुजरेगी जिस आदमी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा। काफिरों के पास से नहीं गुजरेगी, ईमान वालों के पास से गुजरेगी। जिन जिन से हवा गुजरते जाएगी वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। जब पूरे मोमिन इस दुनिया में मर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मर जाएंगे, उस वक्त बुरे लोग रहेंगे, काफिर रहेंगे, मुशरिक रहेंगे। तब अल्लाह ताला क़यामत को कायम करेगा, आसमान फट पड़ेगा और ये पहाड़ रूइयों की तरह उड़ने लगेंगे। जमीन अपने अंदर के जो भी चीजें हैं वो उठाकर बाहर डालेगी। जमीन को अल्लाह ताला जबान देगा। उस वक्त ये जमीन बात करेगी। क्या बात करेगी मालूम है? इस जमीन पर चलते हुए हम जो बुरे काम करते हैं ना, वो बुरे कामों की खबर देगी अल्लाह ताला। अरे नबी ने हदीस में फरमाया ये, हाँ ये बंदा है इस वक्त मेरी इस माथे पे रहकर ये गुनाह किया था, अल्लाह ये गुनाह किया था। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। हाँ, लोग परेशान होंगे, जमीन को क्या हो गया भाई, परेशान हो जाएंगे, ताज्जुब होगा उनको। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के वही की वजह से वो ये जमीन बात करेगी, बोलेगी। हाँ, तो ये कुरान मजीद में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। तो ये अकीदा जब तक कायम है, अकीदे तौहीद, ये आसमान और जमीन कायम है। जिस दिन अकीदे तौहीद इस दुनिया से खत्म होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाले, इस अकीदे तौहीद पर चलने वाले मर जाएंगे ना, तो बुरे लोग बाकी रहेंगे। बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी और क़यामत जो कायम होगी वो बड़ा ही होलनाक मंजर होगा। उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी आयतों में जिक्र किया है। तो बहरहाल मोहतरम मेरे भाइयों, मैं अकीदे से मुताल्लिक कुछ बेसिकली बातें आज आपके सामने रखा हूं। इंशाअल्लाह अगली क्लास से हम इस्लामी अकीदे को शुरू करेंगे। ईमान के कितने अरकान हैं? कितने अरकान हैं ईमान को? ईमान के 6 अरकान हैं, इतना याद रखिए आप। कितने अरकान हैं ईमान के? अरकान बोले तो बेसस, यानी अकीदे के बेसस, ऐसी 6 चीजें जिस पर ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। उन 6 चीजों में से किसी एक चीज पर भी उसका ईमान नहीं है, समझ लो वो काफिर है, उसका एक अमल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये 6 अरकान हैं। ये 6 अरकान क्या हैं, एक एक करके इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अकीदे का इल्म हासिल करते हुए अपने अकीदे को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे, सही अकीदे पर अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, और हमारी मौत हो तो सही अकीदे के साथ अल्लाह ताला हमें मौत दे। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।